جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں یورپ کی آواز آپ کی خدمت میں لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے۔ بات کر رہے تھے ہم بجلی کے بحران پر، گفتگو آپ نے سنی، اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا بھرپور حق ہے۔ بات کریں گے حیدرآباد کے مسئلے پر اور چلتے ہیں ڈاکٹر سلیم دانش صاحب کی طرف جو کہ ایم کیو ایم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی مفاہمت کی بات کی، آپ نے کہا جی کہ ہمیں اگر موقع دیا جائے تو ہم 1 سال کے اندر اندر سندھ میں بجلی کے خاتمے پر جو ہے قابو پا سکتے ہیں، بجلی کے بحران کے خاتمے پر قابو پا سکتے ہیں۔ وہاں پر جیسا کہ ابھی وسیم غیاث صاحب نے بھی ایک سوال اٹھایا، وہاں پر آپ نے استعفوں کی بات نہیں کی، نہیں جی نہیں ہمیں یہ دو، ہم سندھ کے مفادات کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ہر حال میں جو ہے یہ اس قسم کے سورسز چاہیے، ہمیں اس قسم کا چارج جو ہے دیا جائے تاکہ اب بجلی کے بحران کے خاتمے پر ہم کچھ اپنے اقدامات کر سکیں۔ اس پر آپ استعفوں کی، اس پر آپ نے کسی قسم کوئی سچویشن جو ہے، ایشو جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مگر اب حیدرآباد کا اگر مسئلہ لے لیا جائے، جیسا کہ آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور وزیر اعظم نے کس قسم کا بیان دیا اور وزیر اعظم کی بات کو کس رنگ میں لیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے جی غلط رنگ میں لیا گیا اور ایم کیو ایم جی وزیر اعظم نے یہ بیان دیا ہے۔ یہ بتائیں کہ حیدرآباد سے کیا کوئی خاص دلچسپی ہے پورے سندھ میں؟ اس پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب، تھوڑی سی میری ایکسپلینیشن ذرا واضح کر دیں پلیز کہ کیا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بجلی کی بات کی ہے، بجلی کے لیے میں نے اپنا موقف اور اپنی پارٹی کا موقف پہلے بتا دیا۔ استعفوں کی آپ نے بات کی، استعفے ایس سچ کے پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے۔ اگر نیوز میں جو نیوز کو آپ کوٹ کر رہے ہیں یا جو آپ نے نیوز سنی ہے، اس میں پارٹی کو اپنا اعتماد دیا ہے ایم پیز نے، رابطہ کمیٹی کو استعفے جمع کرا دیے نا سر؟ جی، تو اس میں یہ نہیں کہ اس میں استعفے دے دیے گئے ہیں، رابطہ کمیٹی کو جمع کرا دیے نا صاحب؟ اپنے ریزرویشنز پیش کرنے کا سب کو حق ہے۔ کراچی حیدرآباد کی تعمیر و ترقی سے کوئی شخص پاکستان کا منکر نہیں ہو سکتا۔ ایک میں چھوٹی سی وجہ جاننا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہاں پہ ٹوکوں گا۔ رابطہ کمیٹی نے استعفے جو ہے طلب کیے، تمام وزراء نے استعفے دے دیے۔ ابھی رابطہ کمیٹی نے استعفے طلب نہیں کیے، ذرا اسٹیٹمنٹ تھوڑا کر لیجئے۔ جی، ہمارے جمع ہو گئے سر؟ نہیں، ہمارے جو سندھ کے ایم پی ایز ہیں انہوں نے اپنے از خود یہ کہا ہے کہ اگر اس طرح کے اقدامات، جبکہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت ہمارے ساتھ حریفوں جیسا اگر ہمارے ساتھ سلوک کرے تو پھر ہمیں کوئی جواز نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت اس طرح کے اقدامات کرے گی، دشمنوں جیسا رویہ اگر ہمارے ساتھ کرے گی تو پھر ہم اپنے استعفے رابطہ کمیٹی کو دینے کے حق بجانب ہیں۔ مگر یہ میں نے میری اسٹیٹمنٹ اپنی نہیں ہے، میں نے خبر میں پڑھا۔ خبر ہی کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، خبر بھی ابھی آپ نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ وہ ایم پی ایس جو ہمارے حق پرست ایم پی ہیں سندھ سے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے سندھ کے اندر شہر کراچی حیدرآباد میں جو ترقیاتی کام ہے اس کو نہ صرف سندھ کے شہری پذیرائی دے رہے ہیں بلکہ پاکستان کے شہری، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے سیکنڈ بیسٹ میئر کس کو کہا گیا، وہ کراچی کے بیسٹ۔ اچھا چلیں، میں ادھر آتا ہوں کہ گھنونے منصوبے کے تحت سندھ کے مستقل باشندوں کے درمیان اتحاد، یکجہتی کی فضا، سبوتار اور فسادات کی سازش کی جا رہی ہے، نام نہاد قوم پرستوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں۔ جی بالکل صحیح، یہ آپ کے قائد نے یہ بیان دیا۔ اتنا ایشو سیریس ایشو ہے۔ دیکھیے میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ایم کے ایم نے جو مفاہمت کا کام شروع کیا ہے، اس وقت تو پنجاب میں شروع کیا ہوا ہے، اس وقت سندھ کے اندر جو کام شروع کیا ہوا ہے، اس وقت کشمیر میں جو کام متحدہ قومیں ایم کے ایم نے شروع کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے ابھی گلگت بلتستان کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں سے بھی ایم کے ایم 1 سیٹ جیتی ہے۔ اب جس طرح سے حق پرستی کا پیغام پاکستان میں پھیلا، اور آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وڈیرانہ جاگیردارانہ سوچ کے خلاف وزیر اعظم پاکستان نے یہ بیان دیا، آپ اس بیان پر یہ جو ہے آپ کے قائد جو ہے وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ نام نہاد قوم پرستوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، فسادات کی سازش کی۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل۔ دیکھیے اور پھر آگے آپ کے قائد یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ سندھ کا مسئلہ ہے، سندھ میں سندھ والے حل کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب وزیر اعظم کا سندھ سے
بس دیکھیے ان سے سب کوئی سے تعلق پہلی نہیں۔ بات یہ سندھ کے جو منتخب نمائندے ہیں آپ کے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے، ان سے تو مشاورت ہی نہیں ہو رہی ہے، اور ایک جیسے آپ نے پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھ کے ایک فیصلہ صادر کر دیا کہ جناب آج سے اب یہ ہوگا، نہیں تو مطلب ایک پھر- نجی ٹی وی پھر پہ ایک دیکھیں، نجی ٹی وی پہ پیر مظہر الحق جو ہیں انہوں نے آج یہ بیان دیا نا کہ جی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اتحادیوں کو اعتماد میں ضرور لیا جائے گا. ہاں تو وہی بات ہے نا. دیکھیے اتنے ہائیسٹ فورم کے اوپر لے جا کے پھر بات نہیں کرنی چاہیے. پہلے جیسے کور کمیٹی بنی ہوئی ہے ایم کی اور پیپلز پارٹی کی، اس میں اس معاملے کو ڈسکس ہو مگر لینا سر چاہیے اس کا تھا. استعفے حل تو نہیں ہے نا. نہیں استعفے نہیں دیے آپ کو، استعفے رابطہ کمیٹی نے تو دے لیے نا. انہوں نے اعلان کیا کہ اگر یہ مسئلہ اگر آگے جاتا ہے اور اگر وزیر اعظم صاحب یا حکومت اس اپنے اعلان کو واپس نہیں لیتی ہے تو وہ پھر استعفے پیش کرنے کے حق فرض کر لیں مسئلہ آگے چلا گیا، ہاں. فرض کر لیں مسئلہ آگے چلا گیا، آپ استعفے دے دیتے ہیں، استعفے دینے سے مسائل حل ہو جائیں گے. تو دیکھیے آپ کو احتجاج کرنے کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ جب آپ کے نمائندے، آپ کے منتخب نمائندے اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور ان کو نظر انداز کر کے فیصلے صادر کر دی جائے تو پھر وہاں ان کے بیٹھنے کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا. تو ان کے پاس احتجاج کا ایک ہی ذریعہ نا، یا تو ان سے مشاورت ہو، مشاورت کے بعد فیصلہ ہو. دیکھیے پوری دنیا کے اندر ایک سسٹم رائج ہے. یہاں آپ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی ایک سسٹم ہے. سینٹرل گورنمنٹ سے نیچے آپ کا پاور ڈیولیوشن ہو رہا ہے، نیچے کی طرف پاور آ رہا ہے، اور اب آپ اس پہیے کو الٹا گھمانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں پھر اس کے بعد وسیم ریاض صاحب کی طرف چلوں گا. سندھ کا مسئلہ ہے، سندھ میں سندھ والے حل کریں. وزیر اعظم نے اگر کوئی مداخلت کی ہے یا چلیں وزیر اعظم کا مان لیں، فرض کر لیں کہ بیان دے دیا جا کے پیپل پارٹی والے اس چیز کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان کا پیپل پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا معاملہ ہے. آپ سے تجزیہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ وزیر اعظم نے اگر بیان دیا، وزیر اعظم کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو انہوں نے قائد الطاف حسین جو ہے ایم کیو ایم کے قائد، انہوں نے جناب الطاف حسین نے یہ کہا جی کہ سندھ کا مسئلہ ہے، سندھ میں سندھ والے حل کریں. اسلام آباد نہیں یہ بات سندھ کا مسئلہ نہیں، میں آپ سے بات کو یہ بیان ہے جی، یہ خبر اس وقت موجود ہے. سندھ میں سندھ کا مسئلہ ہے، سندھ میں سندھ ہی بیٹھ کے حل کرے. اس پر ذرا میں ڈاکٹر صاحب سے تجزیہ لے لوں. ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے سندھ سے، یا وزیر اعظم کو کوئی حق نہیں بنتا، چیف ایگزیکٹو پاکستان کا حصہ نہیں ہے سندھ. یہ ہمارے لیے تو ہے، پنجاب کے بھی وہ وزیر اعظم میں یہ سندھ کا اور ان کا معاملہ ہے، آپس میں ان کی پارٹنرشپ ہے گورنمنٹ میں. یہ ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. ہم واقعی ہم سندھ والے کریں، لیکن کریں صحیح. اگر نہیں کرتے تو لڑائی کریں اور حکومت چھوڑیں اور تماشا پورا کریں. یہ تو نہیں ہے کہ آج انہوں نے یہ کرنا ہے، کل رحمان ملک صاحب نے ان کے ہیڈ کوارٹر جانا ہے، وہاں کو ڈیل ہونی ہے، اگلے دن پھر انہوں نے چپ کر جانا ہے. یہ تماشا ہے، یہ کوئی سیاست تھوڑی ہے، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. چلے ٹھیک ہے، میں جی وسیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے میں ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہا تھا، جیسے سلیم دانش صاحب نے کہا بڑے مؤدبانہ انداز میں، جاگیردارانہ سوچ سے خلاف، یہ ان کے قائد جاگیردارانہ سوچ کے خلاف ہیں، ان کی جماعت خلاف ہے. ایک جاگیردار آصف زرداری کا نام صدر کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں، جاگیرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پیر مظہر الحق، قائم علی شاہ، یہ وقاص ملک صاحب جو ایڈوائزر ہیں، یہ میرے الفٹ میں رہتے تھے، میں ان کے میرے پڑوسی، میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. ایک جاگیردارانہ سوچ، کرپشن سے بھرا ہوا آدمی. یعنی آپ لوگ خدا کے لیے یہ منافقانہ سیاست بند کیجیے. نہیں مگر نہیں وسیم ریاض صاحب، مجھے صرف یہ کمپلیٹ میں ایک گزارش آپ کو کر دوں. وسیم صاحب میں ایک گزارش کر دوں. جاگیردارانہ جو روایت ہے یا جاگیردارانہ جو نظام ہے، اس کی مخالفت تو آپ بھرپور کر سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ ہم کسی کا نام نہ لیں، اور کسی کا نام لیے بغیر اگر ہم اس پالیسی جاگیردارانہ پالیسی کے خلاف اگر ہم اپنی آواز اٹھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کہ سندھ کے حوالے سے آپ کو بات کر رہے تھے، جیسا کہ قائد نے انہوں نے کہا کہ سوچ کے خلاف ہے. میں نے اس کا بتایا کہ یہ سوچ کے خلاف صرف بات ہے، منافقانہ سوچ ہے، یہ منافقانہ سیاست ہے. اس سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. جی سر، دیکھیے سب سے پہلے تو پھر ابتدا کیسے کام کی کریں گے؟ ہم تو عملی طور پہ دکھا رہے ہیں، ایم کے ایم نے تو عملی طور پہ دکھایا ہے. جو اسمبلیوں میں بھیجے ہیں وہ غریب متوسط طبقے سے لوگ ہیں. ایگری کرتے ہیں. وہ لوگ کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی گنے کی مشین چلانے والا ہے. وسیم صاحب ایک سیکنڈ، اگرچہ آپ جو سوچ دیکھیے، جب تک ہم سوچیں گے نہیں، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیے تبدیلی کیسے آئے گی؟ آپ کی جو ہے اچھا وسیم صاحب، محترم وسیم صاحب اور محترم، میں دونوں مہمانوں سے کہوں گا آپ میری طرف مخاطب ہوں، اور برائے مہربانی ایک مہمان اگر اپنی گفتگو کو ختم کر لیں تو پھر دوبارہ دوسرے مہمان کو جب میں موقع دوں گا اس وقت بولنا ہے. برائے مہربانی آپ کی اب وسیم صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک منٹ رکیے،